نے پاکستان بنتے وقت اور پاکستان بننے کے بعد نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید، جو کہ پہلی ایک خاتون وزیر اعظم بنی اسلامی دنیا میں، قوم کی بیٹی میری بھتیجی مریم نواز شریف جو پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہیں اور بہترین وہاں پر پنجاب کے صوبے کی آج خدمت وہ انجام دے رہی ہیں۔ وزیر اعظم کا ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کردار ادا کرنے والی خواتین کو خراج تحسین۔ اسلام آباد میں خواتین کے عالمی دن کی تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا، معاشی ترقی میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ فاطمہ جناح اور شہید بینظیر بھٹو کے نام تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ نصرت بھٹو اور کلثوم نواز نے آمریت کے خلاف جدوجہد کی۔ قوم کی بیٹی مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ قوم کی خدمت کر رہی ہیں۔ عارفہ کریم نے آئی ٹی میں عالمی سطح پر ریکارڈ قائم کیا۔ عورت کی تربیت نسلوں کو بہتر بنا سکتی ہے۔ پنجاب میں نون لیگ نے خواتین کے خلاف تشدد سے متعلق قانون سازی کی۔ اسلام خواتین کے حقوق کی ترغیب دیتا ہے، ان کے شرعی دائرہ کار میں رہ کر کام کرنے پر پابندی نہیں لگاتا۔ خواتین پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ خواتین نہ صرف قوم کی معمار بلکہ سیاست کا بھی اہم حصہ ہیں۔ آئندہ نسلوں کے لیے خواتین کو بااختیار بنائیں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا خواتین کے عالمی دن پر تقریب سے خطاب، کہا محترمہ فاطمہ جناح، شہید بینظیر بھٹو، آسمہ جہانگیر، عارفہ کریم عزم و ہمت کی مثال ہیں۔ خواتین ججز کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، ہم سب کو اپنے رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ نفیسہ شاہ نے کہا، شہید بینظیر بھٹو مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ مریم نواز پنجاب کے عوام کی خدمت کر رہی ہیں۔ معاشرے میں خواتین کے کردار کو سراہا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر محمد یحییٰ کا انسانی حقوق کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ تعاون کے عزم کا اظہار۔ مریم نواز نے کہا ہے، بچوں اور خواتین پر تشدد میری ریڈ لائن ہے۔ خواتین اب اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر آواز اٹھاتی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا خواتین کے عالمی دن پر تقریب سے خطاب، کہا جب بھی جہاں خاتون کے خلاف کوئی تہذاب گردی کا واقعہ ہوا اس پر 24 گھنٹوں میں ایکشن لیا۔ ورکنگ خواتین ملازمت پر جاتی ہیں اور چھٹی والے دن بھی کام کرتی ہیں۔ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر خواتین کی تفریق ختم کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ پاکستان کا آئی ایم ایف کا کاربن لیوی لگانے کا مطالبہ ماننے سے انکار۔ آئی ایم ایف نے تجویز دی ہے کہ پیٹرولیم لیوی کو 3 سال میں 60 روپے فی لیٹر سے بڑھا کر 70 روپے فی لیٹر کیا جائے۔ پہلے سال میں 3 روپے فی لیٹر اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ حاصل ہونے والی رقم کو گرین انرجی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کے نام پر جمع ہونے والے فنڈز کے استعمال، وفاق اور صوبوں کے درمیان تعاون کے طریقہ کار پر تحفظات کا اظہار۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں، فارم 47 کا سہارا نہ لیا جاتا تو باپ بیٹی آج دوبارہ لندن میں ہوتے۔ مینڈیٹس اور حکومتوں کے پاس عوام کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں، اس لیے وہ خیبر پختونخوا کی کارکردگی رپورٹ پر تنقید کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا صحت کارڈ منصوبہ مخالفین کو کھٹک رہا ہے۔ ہمیں خوشی ہوگی اگر دیگر صوبے بھی صحت کارڈ منصوبہ متعارف کرائیں۔ حقیقی کارکردگی خود بولتی ہے، اسے لمبے لمبے اشتہارات کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پشاور ہائی کورٹ کا وزیر اعلیٰ علی امین کو کسی بھی درج مقدمے میں اگلی سماعت تک گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ وفاقی حکومت سمیت متعلقہ فریقین کو وزیر اعلیٰ کے خلاف درج مقدمات کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ سفری پابندیوں کی فہرست میں نام شامل کرنے کے خلاف کیس پر سیکرٹری داخلہ سے بیان حلفی طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 13 سالہ بچے سمیت 7 فیملی ارکان کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ حکم نامے میں کہا بتایا جائے بغیر اسکروٹنی اور ورکنگ پیپر نام ای سی ایل ڈالنے کا معاملہ سب کمیٹی کو کیسے بھیجا۔ وادی النظر میں بغیر ورکنگ پیپر اور بغیر اسکروٹنی نام ای سی ایل پر ڈالے گئے۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں سلمان اکرم اور اعظم سواتی کی ضمانت میں 22 مارچ تک توسیع۔ اعظم سواتی کی جانب سے حاضری سے استثناء کے لیے میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی۔ میئر کراچی کا اپنی ہی حکومت سے پلاسٹک کے تھیلوں پر پابندی کا مطالبہ۔ تقریب سے خطاب میں مرتضی وہاب نے کہا، ہر چیز کا الزام مجھ پر لگا دیا جاتا ہے۔ شکر ہے گداگری کا الزام ابھی تک نہیں لگایا گیا۔ کراچی سے 10 ٹن کچرا روزانہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے۔ پارکنگ کے معاملے کو کونسل سے منظور کرائیں گے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، عورت ہر روپ اور ہر رنگ میں خوبصورت۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال خواتین کے عالمی دن کا تھیم خواتین اور لڑکیوں کے لیے حقوق، مساوات اور انہیں بااختیار بنانا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا خواتین کو بااختیار بنانے کے عزم کا اعادہ۔ صدر زرداری نے پیغام میں کہا کہ قومی ترقی کے لیے خواتین کو بااختیار بنانا ناگزیر ہے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ख़वातीन का माशरे की तामीर और तरक्की में अहम किरदार है। बिलावल भुट्टो का हर औरत की आवाज़ सुनने, कदर करने और एहतराम पर जोर। कहा, सिनफी मुसावात, इंसाफ और जमहूरियत का बुनियादी असूल है। मादरे मिल्लत फातिमा जना की जिद्दोजहद उम्मीद की रोशन अलामत है। बेगम नुसरत भुट्टो की कुर्बानियों और जुर्रत को सलाम। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने ख़वातीन के लिए क़यादत के दरवाजे खोले। ख़वातीन के आलमी दिन पर नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान की सेनेट में करारदाद। हुकूमत से ख़वातीन के लिए कारोबारी मौक़ों में इजाफा करने का मुतालिबा। करारदाद में कहा गया कि ख़वातीन को अपनी सेहत से मुतल्लिक फैसलों का हक, कम उम्र की शादियों पर पाबंदी लगाई जाए। ख़वातीन को कानूनी हुकूक और इंसाफ की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाई जाए। सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद और काम की जगह पर हरासानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ख़वातीन के लिए मुसावी तनख्वाहों और तरक्की के मौके फराहम किए जाएं। लड़कियों की मयारी तालीम, डिजिटल रसाई और हुनरसाजी के मौके में इजाफा किया जाए। ख़वातीन मर्दों की शाना बशाना काम कर रही हैं। हुकूमत ख़वातीन की तरक्की के लिए हर तरह की मुआवनत करेगी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। कहा, शऊर को उजागर करने की ज़रूरत है। दुनिया भर में ख़वातीन के हुकूक पर हमले कम होने के बजाय बढ़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़वातीन के आलमी दिन पर ख़वातीन के इस्तेहसाल में इजाफे के मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने अपने पैगाम में कहा कि ख़वातीन के हुकूक की पामाली के लिए इक़दामात में कमी का सामना है। हम ख़वातीन के हुकूक की जंग लड़ेंगे। ख़वातीन की आवाज़ दबाने के लिए डिजिटल टूल्स इस्तेमाल हो रही हैं।